کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے ناری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو کل بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں نور عطا ہوگا، اور جسے وہ نور عطا ہوگا وہ اہل نار یعنی دوزخ والوں میں سے نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل با مقصد زندگی سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان پیدا کیا ہے، ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، مقررہ وقت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا موت و حیات کو، زندگی اور موت کو بنایا اس لیے کہ جانچ ہو کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی رضا جوئی والے کام کریں، اس کی نافرمانی سے، ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے حصول میں لگ جائیے، اور الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سے خصائل ہیں جو مددگار ہوں گے؟ ایک ایسا شخص، ایک ایسا اسلامی بھائی جو دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین اسلام کی خدمت کو اپنا مقصد بنانا چاہتا ہے، اس کی شخصیت کن اوصاف کی حامل ہونی چاہیے، اور کون سے ایسے رذائل ہیں، کون سی ایسی بری عادتیں ہیں جس سے اس کو بچنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمیں یہ سننے کو، سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اچھی صحبت کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اچھی صحبت جو ہے وہ کس طرح بامقصد زندگی گزارنے میں معاون ہوتی ہے، اور بری صحبت جو ہے وہ کس طرح انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تو ایک بالکل عام سی بات ہے کہ انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، بلکہ جمادات بھی جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کی حکایات کی دو کتابیں ہیں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ گلستان شریف میں آپ نے ایک حکایت لکھی ہے، تمثیل بیان کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو مجھے میرے دوست نے مٹی دی۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جسم سے میل وغیرہ چھڑانے کے لیے مٹی استعمال کرتے تھے، جیسا کہ آج کل صابن شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا حمام میں اور مجھے میرے دوست نے ملنے کے لیے مٹی دی۔ میں نے اس مٹی کو جب سونگھا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب تھی تو مٹی ہی لیکن خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا، کیا مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری اس خوشبو نے مجھے بے خود کر دیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی سے آواز آئی،
کہ میں تھی تو حقیر مٹی ہی، مگر ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی، پس ہم نشیں یعنی جس کے ساتھ میرا بسیرا تھا، ہم نشیں جس کے ساتھ میں رہتی تھی یعنی پھولوں کے ساتھ، اس کی صحبت نے مجھ پر اثر کیا کہ وہ پھولوں کی خوشبو مجھ میں بھی آنے لگی، ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پھولوں کی خوشبو پھولوں کی صحبت سے مٹی میں آ سکتی ہے تو اے عزیز، نیکوں کی صحبت سے تیرے اندر نیکیوں کی خوشبو کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی انسان تو انسان ہے، حیوانات بلکہ جمادات بھی یہ گرد و نواح کے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے مٹی کی مثال سنی، اب جب انسان ایک اچھے ماحول کو اپناتا ہے تو یقیناً اس ماحول کے اثرات اس پر ہوتے ہیں، اچھی صحبت کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک طویل روایت ہے، اس میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کا بیان ہے۔ اس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے جمع ہونے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت فرشتوں کو سنائی جاتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، اے رب عز و جل، ان میں فلاں شخص بھی تھا جو بہت گناہ گار تھا اور وہ ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی وہ ذکر کی نیت سے وہاں نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور کوئی بھی اس کی رحمت سے خارج نہیں، اور سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، ذاکرین، ان کی صحبت کا کیا کہنا، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی، جو مشکات کی آپ نے اردو میں شرح تحریر فرمائی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں 6 جلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مجلس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین اور واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ یہ روایت اس سے پہلے جو گزری جس کے تحت یہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو، پس وہ چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین اور اولیاء کاملین، صالحین اور واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے، یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا اجتماعات یا صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں اللہ عز و جل کا خوف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکثیر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک میں بھی اچھی صحبت کے حوالے سے ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا، اور یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یعنی
حدیث شریف میں وہ خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے اس کی مثال دی گئی کہ اچھی صحبت جو ہے وہ خوشبو والے کی طرح ہے، کہ خوشبو والے کے پاس تو بیٹھے گا تو یا وہ تجھے یعنی دے دے گا یا تو اس سے لے گا، خریدے گا، اور اگر تو اس سے نہ لے، وہ یعنی نہ خریدے، نہ وہ تجھے دے، پھر بھی کم از کم اس کی خوشبو جو ہے وہ تیرے مسام دماغ کو معطر کرتی رہے گی، جبکہ بھٹی دھونکنے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، اس کے کپڑے بھی جلتے ہیں اور بدبو بھی آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہی اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے، نیکوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو نیکوں کی برکتیں اس پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، اس کے کردار میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اس کے کردار میں، اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور نیکیوں کی خوشبو اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ بری صحبت کا شکار ہو جائے تو بری صحبت کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، اور بری سنگت جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں، سنتوں پر عمل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو سبحان اللہ عز و جل پھر بھی ان کے مزار یہ دنیا والوں کے لیے فیض پانے کا، فیض لٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کی قبر انور سے، مزار فائز الانوار سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی، لوگ زیارت کے لیے آتے اور آپ کی مبارک تربت، مبارک قبر کی خاک، مزار مبارک کی خاک، مٹی، یہ بطور تبرک لے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ قبر میں گڑا پڑنا شروع ہو گیا۔ اب یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح لوگ یہ مٹی اٹھا کے لے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں شگاف ہو جائے، تو حفاظت کے لیے پھر آپ کی قبر کے اطراف میں چاروں طرف جنگلہ لگا دیا گیا، لیکن زائرین یہ جنگلے سے باہر کی خاک لے جانے لگے تو اس میں بھی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ خوشبو بہت مدت تک مہکتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے کیا کہنے کہ جہاں یہ دفن ہوتے ہیں تو ان کے جسم مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کی مٹی میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مصنف دلائل الخیرات شریف حضرت سیدنا علامہ محمد بن سلیمان الجزولی، ان کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ان کے وصال کے 77 سال بعد ان کو سرزمین سوس سے مراکش منتقل کیا گیا، یعنی ان کی قبر انور کو کھولا گیا اور ان کو مراکش منتقل کیا گیا، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح و سالم اور آپ کا بدن تر و تازہ تھا، اور جب آپ کو مدفن سے نکالا گیا، مزار سے نکالا گیا، تو فضا یہ معطر ہو گئی، خوشبو پھیل گئی۔ آج بھی آپ کی قبر انور سے، آپ کے مزار مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی، مرنے کے بعد لوگ ان کے مزارات سے فیض پاتے ہیں، اور سبحان اللہ عز و جل ان کی جسد مبارک جہاں یعنی تشریف فرما ہوتا ہے وہ مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی ہے اچھی صحبت کی۔ اچھی صحبت کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے سے انسان میں اچھائی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اگر کوئی خدا نخواستہ بری سنگت کا شکار ہوگا، بری صحبت کو اختیار کرے گا، تو برائیوں میں مبتلا ہونے کا زبردست خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں، یہ جب آپس میں ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو ان کے فضائل ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے علیہم الصلوۃ والسلام، نہ شہداء ہوں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی عز و جل کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف اقوام سے ہوتے ہیں، اچھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ قیامت کے دن کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء شہداء ان کے مقام کو قرب الہی عز و جل کو دیکھ کر وہ بھی اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرات المناجی میں 3 جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، نیک صحبت ساری عبادات سے افضل ہے، نیک صحبت ساری عبادات سے افضل ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے جہاں کے اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو امت کے تمام اولیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے؟ کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، تو یہ صحبت ہی ہے جس سے ان کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ ملا۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں نیک صحبت یہ ساری عبادات سے افضل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آئیے ان کی فضیلت سنیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، پلر، جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، یعنی بالکونیاں، اوپر والی سٹوری، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے بہت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں بیٹھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے یعنی سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ ایک صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرد فقراء کی ایک جماعت ہے، حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اسی حال میں تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، فقراء حاضر ہیں۔ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، پلیٹ سمجھ لیجئے یا ٹرے سمجھ لیجئے، ٹرے، اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا۔ تشت والے فرشتے نے تشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فقراء نے بھی ہاتھ دھوئے۔ پھر اس کے بعد تشت میرے یعنی جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ صوفی، ان کے سامنے رکھا گیا۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی، میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ان فقراء سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کا حال بیان کر رہے ہیں۔
میں نے عرض کی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان فقراء سے محبت رکھتا ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈالو کیونکہ یہ انہی میں سے ہے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند روایات آپ نے سنی. نیکوں کی صحبت کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کاملین رحمہم اللہ، صالحین، ان کی بارگاہ میں رہنے والا جو ہے وہ محروم نہیں رہتا. جو لوگ آپس میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید کرم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں اور فی زمانہ وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. الحمدللہ عز و جل ان کے لیے سعادتیں لوٹنے کا زبردست موقع ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رضا، حصول ثواب آخرت کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہوتی، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ محبتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہمارا یہ جمع ہونا انشاءاللہ عز و جل دنیا میں ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل نجات کا ذریعہ بنے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تو ہے کہ کسی اچھے شخص کی صحبت، اچھے شخص کی صحبت جو ہے نیک بندے کی صحبت، اس کی برکت. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے اور وہ بد نصیب جو اچھی صحبت جنہیں میسر نہیں ہے، وہ برے دوستوں میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو دنیا میں تو جو اس کی نحوستیں ہیں وہ ہیں ہی، لیکن آخرت میں بھی اس کا وبال، وہ اس کے وبال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ابن ابی دنیا بہقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت کی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اہل مجلس، یعنی جس طرح کی اس کی محفل تھی، جس طرح کی اس کی صحبت تھی، وہ اس کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ مرنے والا اللہ تعالیٰ کا کے ذکر کرنے والوں کے قریب بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، ایسے اجتماعات میں جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر اس کی محفل مجلس ایسی ہوتی ہے تو مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے، اور اگر لہو و لعب یعنی کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود والے اس پر پیش کیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، دنیاوی زندگی تو مختصر ہے، نہ جانے کس موڑ پر ختم ہو جائے گی، اور اخروی زندگی باقی ہے، دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. خدا نہ خواستہ چند روزہ اس زندگی میں اگر ہم نے بری صحبت کا انتخاب کیا، لہو و لعب اور اس طرح کے فضولیات والے دوستوں کو اختیار کیا اور یعنی بری صحبت میں پھنس گئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بری سنگت ہے ہمیں یہاں جو عیش و عشرت ہے یہ مزہ دے، لیکن اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے تو انہی کے ساتھ ہو گئے. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، نافرمانوں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا. جب نہیں چاہتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمارا حشر نافرمانوں کے ساتھ ہو، تو آئیے اپنی زندگی ہی میں اچھوں کی صحبت کو اختیار کر لیجئے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی نیکوں کی صحبت کی برکات ظاہر ہوں گی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ حشر ہوگا انشاءاللہ عز و جل. حدیث شریف میں اچھے دوست کی ایک پہچان بتائی گئی ہے. کیا؟ سنیے. ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا ہم نشیں وہ ہے، اچھا ہم نشیں کون ہے؟ اچھا ہم نشیں وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے عز و جل، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی صحبت پر غور کیجیے. کیا ہم جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، جن کی صحبت ہمیں میسر ہے، کیا واقعی وہ ایسے ہیں کہ ان کی صحبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے؟ کیا ہماری صحبت ایسی ہے؟ کیا ہمارے دوست ان کی گفتگو سے عمل میں زیادتی ہوتی ہے؟ کیا
ہم ایسوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ ان کا عمل ہمیں فکر آخرت دلائے، آخرت کی یاد دلائے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں غور کریں گے تو آج ہماری دوستیاں جو ہیں وہ اس چیز سے خالی نظر آئیں گی۔ ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں، ہماری صحبت اچھی نہیں ہے۔ بعض اوقات جو بظاہر مذہبی ہوتے ہیں ان کی صحبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے والی نہیں ہوتی، ان کی صحبت سے بھی عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، فکر آخرت اس سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو اچھا دوست وہی ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، عمل میں اضافہ ہو، آخرت کی یاد آئے۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ایسی ہستی ہیں کہ جو آپ کی صحبت میں کچھ لمحے بھی گزارتا ہے اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ چند لمحے گزارنے والا الحمدللہ عز و جل بعض اوقات ایسا کرم ہوتا ہے اس صحبت کی برکت سے کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ پہلے جو شاید جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان نظر سے، آپ کی چند لمحے کی صحبت کی برکت سے آج الحمدللہ وہ امامت کے مصلی پر ہیں، آج الحمدللہ تہجد گزار ہے۔ تو جو اچھا دوست ہے اس کے دیکھنے سے، اس کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے، اس کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے عمل میں اضافہ ہو، آخرت کی یاد آئے۔ اگر ہماری صحبتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کرنے والی ہیں تو ہمیں ایسی صحبت کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں بھی اس کی نحوست کا شکار ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے دوست سے بچ، برے مصاحب سے بچ، برے ساتھی، برے ہم نشین سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جیسے لوگوں کے پاس آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ اور یہ مقولہ بھی ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اگر وہ اچھوں میں بیٹھے گا تو اچھا کہا جائے گا، اور اگر اس کی صحبت اچھی نہیں ہوگی، بروں میں بیٹھے گا تو اس کو برا ہی گردانا جائے گا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فاجر سے، فاسق و فاجر سے بھائی بندی نہ کر، دوستی نہ کر، وہ اپنے کام کو تیرے لیے یعنی بناوٹ سے پیش کرے گا، تصنع، اپنے عمل میں تصنع لائے گا، بناوٹی عمل ہوگا اس کا، اور وہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور وہ اپنی بری خصلت کو چھپائے گا بلکہ بری خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرا اس کے پاس آنا جانا یہ عیب ہے، اور مزید ارشاد فرمایا، احمق سے، بے وقوف سے، اس سے بھی بھائی چارہ نہ کر، اس سے بھی دوستی نہ کر کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اور تجھے نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنے احمق پن کی وجہ سے وہ چاہے گا تو یہ کہ تجھے نفع پہنچائے، لیکن اپنے احمق پن کی وجہ سے وہ تجھے نفع پہنچا نہیں سکے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری اس سے قریب ہونے سے بہتر ہے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں، کذاب سے، یعنی جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کر، جھوٹے سے بھی دوستی نہ رکھ کہ اس کے ساتھ معاشرت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے ساتھ رہنا، یہ تجھے نفع نہیں دے گی، تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تیرے پاس لے کر آئے گا۔ اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا تیرے ساتھ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاجر، احمق اور جھوٹے شخص کی دوستی سے منع فرمایا، اس کے نقصانات بیان فرمایا۔ ہم غور کریں ہماری صحبت کیسی ہے، اس میں ایسا شخص، ایسی صحبت جو برائی کی طرف لے کر جانے والی ہو، اس سے تو تنہائی بہتر ہے۔ جیسا کہ یہ روایت ہے کہ تنہائی بہتر ہے برے دوست سے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، اکیلے رہنا
برے دوست سے بہتر ہے. اور اچھا دوست، نیک دوست، یہ تنہائی سے بہتر ہے. اسی طرح اچھی بات کرنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی بہتر ہے فضول بات کرنے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے فی زمانہ اس وقت اچھی صحبت یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور بہت کم اس معاشرے میں یعنی اچھی صحبت کے مواقع ہیں. جس طرف آپ جائیں، اسکول کالجز کا ماحول دیکھیں، کاروباری اداروں کا ماحول دیکھیں، آفیسز کا ماحول دیکھیں، محلے میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیں، تو عموماً یہ صحبتیں، یہ سنگتیں ایسی ہیں کہ جو نیکی کی طرف تو کم ہی لے کر جائیں گی، گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، بالخصوص نوجوانوں کی، ٹین ایجرز کی، جو انہی صحبتوں کا شکار ہو کر، انہی بری سنگتوں کا شکار ہو کر بیچارے اپنی وہ دنیاوی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، اپنے لیے بھی وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی بہتری کی صورت نہیں ہوتی. یہ جو عمر ہوتی ہے ٹین ایج جسے کہا جاتا ہے 13 to 19، یہ ایسی عمر ہے، جذباتی عمر ہوتی ہے. اس میں انسان جو ہے وہ سوچتا سمجھتا کم ہے، بس وہ جذبات کی روح میں بہتا ہے. اور اگر اس عمر میں اچھی صحبت میسر نہ آئے تو خدا نخواستہ وہ آگے چل کر یعنی بہت بڑا بد کردار بھی بن سکتا ہے. اسی عمر میں بری صحبت کا شکار ہو کر وہ اپنی جوانیاں برباد کر لیتے ہیں. بری صحبت چاہے وہ ٹین ایج میں ہو یا اس سے بڑی عمر کے، یعنی جوان یا ادھیڑ بن والے اگر بری صحبت کا شکار ہوں تو ظاہر ہے بری صحبت ان پر بھی اثر کرے گی. لیکن بالخصوص ہمارے معاشرے میں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک مجموعی صورتحال، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایج ہے، یہ تقریباً 10-12 سال کے بعد سے لے کے 20-22 سال تک جذباتی عمر، اس میں ماں باپ کے لیے مدنی پھول ہے کہ انہیں اپنی اولاد کو بہت سنبھالنے کی حاجت ہے. اور اگر اس عمر کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو یہ اپنے اوپر لیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں. اس عمر میں نفع و نقصان کا اتنا شعور نہیں ہوتا، اور ایسی صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے کہ یعنی بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب اچھی صحبت کو اختیار کریں. بری صحبت سے، برے لوگوں کی صحبت سے، برے دوستوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، بالخصوص ایسوں سے جو وقت اور صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں. دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اچھا بھلا، وہ دنیا میں جس کو ایک اچھا بھلا سمجھا جاتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والا، دنیاوی طور پر اسکول میں کالج میں وہ اچھا، اس کی پوزیشن اچھی آتی ہے، وہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ، تو وہ بھی بیچارے جب وہ اس عمر کی یعنی سٹیج پر پہنچتے ہیں تو بیچارے وہ ایسی صحبت کا شکار ہو کر وہ پڑھائی لکھائی جو ہے، دنیاوی تعلیم، ایجوکیشن، اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پہلے اچھی پوزیشن لیتے تھے، بعد میں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور بری سنگت کا شکار ہو کر وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی نشے کی لت میں پڑ گیا تو پھر وہ پورے خاندان کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائی، آج آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا، آپ کا یہ جو ایک بری صحبت ہے، بری سنگت ہے، آج آپ ان کے بیچ میں، ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنی جو ایک نوجوانی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کا جو انجوائے ہے، یہ آپ کی زندگی بھر آپ کے لیے وبال بن جائے گا. آپ کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے لیے. اور اگر اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور بری سنگت کی نحوست ظاہر ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے. اس عمر میں بالخصوص جو بری صحبت کے نقصانات ہیں، اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں عام ہیں. تو وہ اسلامی بھائی جو اس عمر میں ہیں، بالخصوص یہ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بچائیں بری صحبت سے، خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس زبردست آپشن ہے دعوت اسلامی کا، مدنی ماحول. اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں،
نوجوان ہوں یا ادھیڑ بن کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں اچھی صحبت کے مواقع قدم قدم پر فراہم کر رہی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسجد جو ایک یعنی تنظیمی ہماری اصطلاح ہے، ذیلی حلقہ، اس میں مدنی کام ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے۔ آپ خود بھی اپنی قریبی مسجد میں درس کا سلسلہ شروع کریں، اگر درس ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ الحمدللہ عز و جل درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بالغات یعنی اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا ہے باپردہ، اور اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان۔ تو خود بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لیں، اپنے جو گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کو جوائن کریں۔ یہاں اچھی صحبت ملے گی، قرآن پاک سیکھنے کو ملے گا، نماز درست ہوگی، اچھی صحبت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہزارہ مقامات پر ہوتے ہیں، اسلامی بھائی شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات ہزاروں مقامات پر ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں وہاں شرکت کریں۔ اور سبحان اللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر، یہ تو اچھی صحبت پانے کا زبردست ذریعہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو 30 دن تک وہ راہ خدا عز و جل میں برکتیں لوٹتا ہے۔ 5 نمازیں الحمدللہ عز و جل تھوڑی سی کوشش سے باجماعت ملتی ہیں، تھوڑی سی کوشش کی جائے صف اول میں ملتی ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ پھر تہجد، اشراق و چاش، توابین، نوافل کی ادائیگی کی سعادت ملتی ہے، روزانہ فکر مدینہ کی سعادت ملتی ہے، سنتوں کے پابند باعمل اسلامی بھائیوں کی صحبت میسر آتی ہے۔ جو اچھی صحبت ملتی ہے اس کی برکات بھی بہت جلدی ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسے اسلامی بھائی جو پہلے یعنی معاشرے کا ناسور سمجھے جاتے ہیں، یعنی پہلے معاشرے کا ناسور سمجھے جاتے تھے، الحمدللہ عز و جل جب وہ مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو وہ جو پہلے ان سے تنگ ہوتے ہیں محلے میں، الحمدللہ عز و جل ان کے اندر جو انقلاب آتا ہے، اچھی صحبت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل وہی اب ان کی عزت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی جو پہلے ناسور سمجھے جاتے تھے اب وہ معزز بن جاتے ہیں اچھی صحبت کے اثر سے۔ ایسے ہی ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کی مدنی بہار میں ترغیب کے لیے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہند کے ایک اسلامی بھائی، ہند کی ایک اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، اس کے ایک اسلامی بھائی نے اس طرح مدنی قافلے کی بہار بیان کی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل یہ کہتے ہیں کہ میں مرض عصیاں میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا، یعنی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دن بھر کام کاج کے بعد جو رقم حاصل ہوتی، رات کو معاذ اللہ اس سے شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا، والدین کو، محلے والوں کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پرلے درجے کا جواری اور بے نمازی بھی تھا۔ اسی غفلت میں میری زندگی کے قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے۔ آخر کار میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ کیسے چمکا؟ ہوا یوں، خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی۔ انفرادی کوشش یہ دعوت اسلامی کی ایک اصطلاح ہے کہ کسی اسلامی بھائی سے ملاقات کر کے اس کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے، جو ایک مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہمیں، وہ مقصد یاد دلایا جائے، آخرت کی فکر دلائی جائے، اور اس طرح اس اسلامی بھائی کو پھر نمازوں کے لیے آمادہ کیا جائے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی ترغیب دلائی جائے، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی جائے انفرادی کوشش کے ذریعے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، یعنی ایسا ان کا انداز تھا کہ انکار نہ کر سکا، اور ہاتھوں ہاتھ میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، عاشقان رسول کی صحبت کا کیا کہنا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسائل بھی مجھے سننے کو ملے۔ اس صحبت کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی، شرابی، جواری، تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا
بلکہ صدائے مدینہ لگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ الحمدللہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ میری انفرادی کوشش سے اب تک 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے ہیں، اور میں اس وقت ایک مسجد میں مؤذن ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ایک ایسا شخص جو شرابی بھی تھا، گالیاں بکنے والا تھا، والدین اور محلے والوں کو تنگ کرنے والا تھا، پرلے درجے کا جواری، بے نمازی، آج الحمدللہ عز و جل وہ ایک مسجد میں آذان دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ہے مؤذنین، آذان دینے والے، کہ ان سے زیادہ کس کی دعوت اچھی ہے۔ سبحان اللہ، مؤذنین کے بہت فضائل ہیں، اور ایک ایسا شخص جو خود نماز نہیں پڑھتا تھا آج الحمدللہ 5 وقت آذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ آپ بھی بری صحبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، 12 دن کے لیے ہمت کیجیے، 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر ماہ سفر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو زندگی میں یکمشت ہر اسلامی بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن جائے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو عاشقان رسول کی صحبت ہے، راہ خدا عز و جل کے جو مدنی قافلے کے مسافر ہیں، ان کی صحبت ہے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ کیسے اثر ظاہر ہوگا؟ آپ نے سنا کہ ایک شرابی، جواری، وہ نہ صرف گناہوں سے تائب ہوا بلکہ الحمدللہ عز و جل دوسروں کو سفر کروانے والا بن گیا، اور آج وہ آذان دیتا ہے، مؤذن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائی کو بھی استقامت دے، ایمان پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بھی استقامت دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ اور یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا بری صحبت سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ بعض اوقات اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، امیر اہل سنت کا کوئی بیان سن لیا، مدنی چینل کے ذریعے دل چوٹ کھا گیا یا کوئی اور ذریعہ بنا، لیکن بسا اوقات برے دوستوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں کے لیے تو زبردست ایک یہ ذریعہ ہے بری سنگت سے پیچھا چھڑانے کا کہ یہ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات العالیہ، آپ نے ایک جدول دیا ہے مدنی قافلوں میں سفر کا کہ ہر اسلامی بھائی عمر بھر میں ایک بار، یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں ایک بار، یعنی سال میں ایک بار 30 دن، اور ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سفر آخرت کے سفر کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھی صحبت نصیب ہوگی اور اچھی صحبت کا اثر ظاہر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کے ذریعے اسلامی بہنوں کی صحبت حاصل کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اچھی صحبت دنیا میں بھی اپنا اثر دکھائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین اسلام کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہے آرزو، دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ تو خدمت اسلام کا موقع الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو مہیا کرتی ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اپنی خدمات، اپنی ایبیلٹیز، آپ کے اندر جو سکلز ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، وقت ہے آپ کے پاس، آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجیے، اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیجیے، دین اسلام کی خدمت کیجیے دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری زندگی اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو با مقصد بنے گی، اور یہ با مقصد زندگی نہ صرف ہماری نجات کے لیے
بلکہ انشاءاللہ عز و جل دوسروں کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا مدنی چینل کا یہ سلسلہ با مقصد زندگی، اس میں یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ با مقصد زندگی کس طرح ہم نے گزارنی ہے، وہ کون سے اوصاف ہیں جو دین اسلام کی خدمت کرنے والے میں ہونے چاہیے، اور وہ کون سی بری خصلتیں ہیں جس سے ایک مبلغ کو بچنا ہے، ایک دین اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے کو بچنا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے۔ بری صحبت سے اللہ کرے کہ ہم بھی بچ جائیں، ہماری اولادیں بھی بچ جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ اچھی صحبت دنیا میں بھی اپنا اثر دکھائے اور آخرت میں بھی نیکوں کے صدقے ہمارا حشر نیکوں کے ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے